گلہری اور جادوئی تالاب۔ ایک جنگل میں ایک بلبل نام کی ایک گلہری رہتی تھی۔ وہ بہت چنچل اور اچھل کود کرتی رہتی تھی۔ کئی بار جنگل کے جانور اسے سمجھاتے تھے کہ اتنی اچھل کود اور شرارت کرنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ نہیں مانتی تھی۔ اسے یہ سب کرنے میں بڑا مزہ آتا تھا۔ ایک دن بلبل ایک پیڑ پر اچھل کود کر رہی تھی، تبھی وہاں بھولو بھالو آیا۔ بلبل کود کر اس کی پیٹھ پر بیٹھ گئی۔ بھولو: بلبل بہن، آج بھی روز کی طرح شیطانی کر رہی ہو؟ پچھلی بار تمہارے کارن میرا پیر پھسل گیا اور میں کیچڑ جا گرا تھا۔ یہ سن کر بلبل ہنسنے لگی۔ بلبل: معاف کرنا بھولو، تمہیں چھیڑنے کا من کرتا ہے، لیکن میں وعدہ کرتی ہوں آج تمہارے ساتھ کوئی شرارت نہیں کروں گی۔ بھولو ایک پیڑ کے نیچے لیٹ کر آرام کرنے لگتا ہے۔ کچھ دیر بعد بلبل کی آواز سن کر اٹھ جاتا ہے۔ بلبل: بچاؤ بچاؤ، میں یہاں پیڑ کی ڈال پر پھنس گئی۔ بھولو وہاں پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ بلبل اپنی پونچھ کے سہارے لٹکی ہوئی ہے اور کبھی بھی گر سکتی ہے۔ وہ دوڑ کر آتا ہے اور سبھی جانوروں کو بلا کر لاتا ہے۔ بلبل: بھائیو، مجھے بچا لو، میں پیڑ پر چڑھ رہی تھی، تبھی دو ٹہنیوں کے بیچ میری پونچھ پھنس گئی۔ کچھ دیر بعد جراف وہاں پہنچتا ہے۔ وہ گلہری کو پیڑ سے چھڑا کر نیچے رکھ دیتا ہے۔ بلبل سب کا دھنیہ واد کرتی ہے۔ بھولو: دیکھ لیا شرارت کرنے کا نتیجہ؟ وعدہ کرو آگے سے کبھی شرارت نہیں کرو گی۔ بلبل وعدہ کر لیتی ہے۔ وہ 2 دن چپ چاپ اپنا کھانا کھا کر ایک پیڑ پر بیٹھی رہتی تھی، لیکن اس کا من بہت اداس تھا۔ اسے تو اچھل کود کرنے میں بڑا مزہ آتا تھا۔ ایک دن وہ پیڑ پر بیٹھی تھی، تبھی اس نے دیکھا چنچل بندر اس ڈال سے اس ڈال پر کود رہا تھا۔ یہ دیکھ کر بلبل کا من بھی یہی سب کرنے کا ہونے لگا۔ اگلے دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ جنگل سے دور دوسرے جنگل میں جا کر کھیلا کرے گی، جس سے گاؤں والوں کو اس کی شرارت کے بارے میں پتہ نہیں لگے گا۔ صبح ہوتے ہی وہ سب سے بچتی بچاتی دوسرے جنگل میں پہنچ گئی۔ وہاں پہنچتے ہی اسے ایک بڑا سا تالاب دکھائی دیا۔ اس نے سوچا کیوں نہ پہلے نہا لیا جائے۔ وہ جیسے ہی تالاب کے پاس پہنچی، ایک چڑیا نے اسے آواز لگائی: چڑیا بہن، کیا تم اس جنگل میں نئی آئی ہو؟ اس تالاب سے دور رہنا۔ اس میں کوئی بھی نہانے جاتا ہے، اس کے شریر کا ایک حصہ غائب ہو جاتا ہے۔ بلبل: وہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم جھوٹ موٹ میں مجھے ڈرا رہی ہو۔ چڑیا: تمہاری مرضی، تمہیں ساودھان کر رہی تھی۔ جاؤ نہا کر دیکھ لو، پتہ لگ جائے گا۔ بلبل نہیں مانی۔ اس نے تالاب میں ڈبکی لگا لی۔ اسے بہت مزہ آیا۔ وہ بہت دیر تک تالاب میں نہاتی رہی۔ جب وہ تالاب سے باہر نکلی تو چڑیا اسے دیکھ کر ہنسنے لگی۔ بلبل: تو کیوں ہنس رہی ہے؟ چڑیا: تمہاری پونچھ کہاں ہے؟ بلبل نے پلٹ کر دیکھا تو اس کی پونچھ نہیں تھی۔ بنا پونچھ کے وہ بہت بری لگ رہی تھی۔ بلبل رونے لگی۔ وہ تالاب کے پاس جا کر اس سے اپنی پونچھ واپس مانگنے لگی۔ صبح سے شام ہونے لگی، لیکن تالاب سے پونچھ واپس نہیں ملی۔ ہار کر بلبل واپس چلنے لگی، تبھی تالاب سے آواز آئی: تالاب، یہ جادوئی تالاب ہے۔ تمہیں چڑیا نے منع کیا تھا یہاں نہانے کے لیے، لیکن تم نہیں مانی، اس لیے تمہاری پونچھ چلی گئی۔ بلبل: مجھے معاف کر دو، اب میں کبھی کسی سے بنا پوچھے اس کی کوئی چیز استعمال نہیں کروں گی۔ تالاب، اب تم اپنے جنگل میں جا کر سب جانوروں سے معافی مانگو اور آج سے شرارت کرنا بند کرو۔ جنگل میں سب کی مدد کرو، پھر دھیرے دھیرے تمہاری پونچھ واپس آ جائے گی۔ بلبل جنگل میں واپس آ جاتی ہے۔ اگلے دن سب بنا پونچھ کی گلہری کو ہنسی اڑانے لگتے ہیں، لیکن بلبل برا نہیں مانتی۔ وہ سب سے معافی مانگتی ہے
پھر وہ سب کی مدد کرنے کا وعدہ کرتی ہے۔ وہ برسات میں چڑیوں کو بچوں کے لیے دانہ لا کر دیتی ہے، پیڑ سے پھل توڑ کر نیچے گراتی ہے جس سے بھولو بھالو انہیں اٹھا کر کھا سکے۔ اسی طرح وہ سب جانوروں کی مدد کرنے لگتی ہے جس سے سب اسے دعائیں دیتے ہیں۔ ان کی دعاؤں سے اس کی پوچھ دھیرے دھیرے واپس آ جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر گلہری بہت خوش ہو جاتی ہے۔ شکشا بنا آگیا کسی بھی چیز کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ کہانی اچھی لگے ہو تو چینل کو لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔